قرآن کریم سورت یونس میں اسی مضمون کو بیان کرتے فرماتا ہے اِنَّ رُسُلَنَا یکتبون ما تمکرون، اے کفار ہمارے بھیجے ہوئے رسول یعنی ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے وہ تم جتنی تدبیریں کرتے ہو، جو بھی اسلام کے خلاف برے منصوبے باندھتے ہو اور برے کام کرتے ان کو لکھ رہے ہیں۔ وہی جو حدیث میں مضمون بیان ہوا وہ اس آیت میں بیان ہوا۔ سورۃ زخرف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے بلا وَرُسُلُنَا لَدَیْہِمْ یکتبون، ہمارے بھیجے ہوئے رسول یعنی ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، جو انسانوں کے اعمال لکھنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، وہ ان کے پاس بیٹھے ان کے اعمال لکھ رہے ہیں۔ صحیح۔ تو قرآن کریم تو یہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو دنیا میں بھیجنے کا اصول، اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو انسانوں کے پاس بھیجنے کی سنت یہ ماضی استمراری میں نہیں تھی، اب بھی ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گی۔ بلکہ ایک اور بڑی سیدھی سی بات عرض کروں، سورۃ القدر جی، اس میں لیلۃ القدر کی بڑی عظمت اور فضیلت بیان کی گئی۔ اس لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم۔ اب لیلۃ القدر تو ہر سال آتی، صحیح، ہر رمضان میں آتی، تو کیا فرمایا کہ میری امت میں ہر سال ہر رمضان میں جب لیلۃ القدر آئے گی تو ہر سال میری امت میں رمضان کے مہینے میں آنے والی لیلۃ القدر میں کیا ہوگا؟ تنزل الملائکۃ، فرشتے اترا کریں گے، والروح فیہا، اور جبریل اترا کرے گا بإذن ربہم، اللہ کے حکم سے۔ تو قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اگر یہاں پہ مراد لیں کہ ماضی استمراری ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب زمانہ حال میں اور آئندہ خدا تعالیٰ فرشتوں کو دنیا میں نہیں بھیجے گا۔ تو یہ آیات اور ان آیات سے مضمون استنباط کر کے جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ ہر انسان کے اعمال کو تحریر کرنے کے لیے فجر کے وقت 2 فرشتے آتے ہیں، جی، وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، اگلے 2 فرشتے ہر انسان کے پاس عصر کے وقت آ جاتے ہیں، اور فجر کو وہ چلے جاتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں۔ یہ سمجھا دیا گیا کہ یہ کہنا کہ فرشتوں کو بھیجنے کا اصول ماضی استمراری یعنی پہلے زمانے میں تھا، اب نہیں ہے، آئندہ نہیں ہوگا، یہ درست نہیں ہے۔ تو اگر قرآن کریم نے اس آیت کے پہلے حصے میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجا کرتا تھا، اب بھی بھیجتا ہے، آئندہ بھی بھیجتا رہے گا، تو یہی مضمون فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، انسانوں میں سے بھی۔ کیا انسانوں میں سے؟ یستفی رسولاً، کہ انسانوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ زمانہ ماضی میں بھی رسول بھیجتا رہا، آئندہ بھی بھیجتا رہے گا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ علو صاحب آپ نے خوب اچھی طرح روشنی ڈالی ہے۔ تو ناظرین کرام، بات واضح ہے کہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی اتباع کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ نبوت کا انعام بھی دے گا، اور اس میں کوئی الجھاؤ نہیں، واضح انداز میں ایک سے زائد جگہ پر یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ چند آیات، ایک تو یہ ہے نا کہ فرشتے ہر انسان کے پاس انسان کے اعمال نامے کی تحریر کے لیے آتے ہیں، اور لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ اس میں جبریل بھی اترتا رہے گا۔ اب جبریل کی کیا ڈیوٹی ہے؟ اسرائیل کی کیا ڈیوٹی ہے؟ اسرائیل جب زمین پہ آئے گا تو کیا کرے گا؟ جان نکالے گا۔ جب جبریل زمین پہ آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہی لے کر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال میں امت میں سینکڑوں ہزاروں ایسے اولیاء، ایسے خوش نصیب خدا کے مقربین پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ ہم پہ خدا کی وحی نازل ہوتی ہے، ہم سے خدا باتیں کرتے ہیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مثنوی بڑی مشہور ہے، بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ
ہست قرآن در زبان پہلوی. جی یہ فارسی زبان میں تو قرآن ہی سمجھے. وہ کچھ باتیں معرفت کی بیان کر کے اگلے شعر میں فرماتے ہیں نہ رمل استو نجوم استو نہ خواب، کہ یہ جو باتیں میں نے بیان کی نہ یہ رمل ہے، نہ علم نجوم ہے، نہ کو خواب کی باتیں ہیں. وحی حق واللہ عالم بالصواب، کہ یہ جو میں نے باتیں بیان کی یہ وحی حق ہوئی ہے مجھ پر، وحی حق پانے کے نتیجے میں میں نے یہ باتیں بیان کی. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی. ان کو خدا تعالیٰ نے وحی کی انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تجھے ایک بیٹے کی بشارت، اس کا نام یحییٰ. چنانچہ انہوں نے پھر اس کے بعد اپنے پیدا ہونے والے بیٹے کا نام محمد یحییٰ رکھا. یعنی قرآن کریم کی یہ آیت انہیں الہام ہوئی. حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امت میں بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں. ان کی کتاب ہے فتوح الغیب. اس میں وہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ اے انسان، اگر تو خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کے پیار کی راہوں میں ترقی کرتا چلا جائے تو ایک ایسا مقام آئے گا تجھ پر فَحِينَئِذٍ تَكُونُ وَارِثَ كُلِّ رَسُولٍ وَنَبِيٍّ وَصِدِّيقٍ، تو ہر رسول، ہر نبی، ہر صدیق کا وارث بن جائے گا. ایک جگہ فرماتے ہیں اگر تو خدا تعالیٰ، اسی کتاب فتوح الغیب میں، اگر تو خدا تعالیٰ کی محبت و پیار کے میدان میں ترقی کرتا چلا جائے تو خاطبو بِأَنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، تو تجھے اللہ تعالیٰ خطاب کرے گا کہ تو ہمارے بارگاہ میں بڑا مقرب ہے. تو امت میں سینکڑوں ہزاروں ایسے اولیاء. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے بارے فرماتے ہیں دم بدم روح القدس اندر معین میدمد. روح القدس جبریل دم بدم معین الدین کے اندر پھونک مار رہا ہے. کیا مطلب؟ پھونک کو ایسی پھونک مار رہا ہے. جبریل کی پھونک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خدا کی وحی کا نازل ہوتی ہے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم ان بزرگوں کی بزرگی کے تو قائل ہیں لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ ان پہ وحی ہوتی تھی. ارے بھائی، اگر بزرگی کے قائل ہو تو کیا وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ خدا کی وحی آتی ہے اور ہم کہیں کہ ان پہ نہیں آتی تھی، گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے. تو اگر ہم نے ان کو جھوٹا کہہ دیا تو پھر بزرگ کیا ہوئے؟ اگر وہ بزرگ ہیں اور ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ خدا کی وحی آتی ہے تو پھر وہ جھوٹ نہیں بول رہے. بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت اور پیار سے محروم ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے فیض سے محروم ہو جاتے ہیں. اب جو ان کے دل کا تکبر ہوتا ہے وہ آڑے آتا ہے اس بات کو ماننے میں. اگر وہ یہ کہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نیکوں پہ اپنی وحی نازل کیا کرتا ہے ہماری امت میں، تو لوگ کہیں گے جناب آپ پہ کر، تو کہیں گے نہیں، کہیں گے پھر آپ کیا ہوئے. تو اس لیے وہ اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے تمام بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں سب نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے تھے. بھئی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بزرگ کو فلاں مسئلہ سمجھنے میں غلطی لگ گئی، ٹھیک ہے، یہ تو شریعت کہتی ہے کہ غلطی لگ سکتی ہے. آپ ان کی کسی تفسیر سے اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں، ان کی رائے سے، ان کے فتوے سے اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں. لیکن اگر وہ ایک مشاہدہ بیان کریں اور اس بات کا تذکرہ کریں کہ ہم پہ خدا کی وحی اترتی ہے، اب یہ وہ کسی آیت یا حدیث کی تشریح نہیں کر رہے، وہ کوئی فتویٰ نہیں بیان کر رہے، وہ اپنے بارے میں ایک مشاہدہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ خدا کا سلوک یہ ہے کہ ہم پہ خدا کی وحی اترتی ہے. اگر ہم نے ان کو بزرگ ماننا ہے تو اس بات کو ماننا پڑے گا. صحیح. جزاکم اللہ. بات یہی ہے کہ باتیں بڑی واضح ہیں، قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، ٹھوس احادیث میں بیان ہوئی ہیں، بزرگان کے واقعات آپ کے سامنے ہیں. اس امر کی ضرورت ہے کہ انسان صدق کے دل سے غور کرے، تعصب سے ہٹ کر ان باتوں پہ اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف ضرور رہنمائی کرے گا. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آنکھیں کھولے اور اس طرف ان کو توجہ ہو
کہ قرآن کریم میں کیا لکھا ہے اور اس کے مطابق ہمیں اپنے اعتقادات کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ پروگرام میں ہم اس گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے اور پھر حاضر ہوں گے